فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، تاریخ اسلام کے عنوان پر حسینیہ معصوم شکاگو کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے کہ ہسٹری آف اسلام جو ایک بڑی طویل ہسٹری ہے، بڑی لمبی ہسٹری ہے، اور جس میں کئی دور گزرے، کئی زمانے گزرے، اور اللہ نے پوری کوشش کی انبیاء کو بھیج کر کہ ہر دور میں نبی آتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، لیکن کچھ لوگ دین پر آئے، کچھ لوگ دین سے دور ہو گئے۔ ہر نبی نے کوشش کی، کوشش کرنا اپنا کام ہے، منزل تک پہنچانا امام کا کام، اللہ کا کام، اور یہ ہوتا رہا۔ جن نبیوں کا ذکر ہوا وہ بھی بہت اختصار کے ساتھ ہوا، اس لیے کہ ان لوگوں کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے۔ جیسے نوح نبی کی میں نے بتایا تھا کہ آلموسٹ 3000 سال کی بھی روایت ہے۔ اتنی لمبی لمبی زندگی گزارنے کے بعد ہر نبی ایک سٹیج پہ پہنچ کر تھک گیا اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگا پروردگار ان پہ عذاب نازل کر دے۔ کئی امتیں تباہ ہوئی، کئی امتیں تباہ ہوئی، لیکن یہ ہمارا رسول کا کرم ہے، ان کا رحم ہے کہ ایک رسول پر، اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ آدم سے لے کے آج تک ہر نبی کی امت نے اپنے اپنے دور کے نبی کو ستایا، لیکن جتنی میری امت نے مجھے ستایا کسی امت نے نہیں ستایا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے رسول نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، بد دعا نہیں کی۔ یہ رسول کا کرم ہے، یہ رسول کا رحم کہ آپ ایک رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آئے تھے۔ کل بات نبی ابراہیم کی چلی تھی۔ نبی ابراہیم کی ڈیتھ کے بعد ان کے دو بیٹے ہیں، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ نبی اسماعیل سے جو نسل چلی وہ آج تک باقی، نبی اسحاق سے جو نسل چلی جناب یعقوب ہے، جناب یوسف ہے، جناب ایوب ہے، یہ سلسلہ چلتا ہوا نبی عیسیٰ تک پہنچا، اور عیسیٰ نبی کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ، ان کی نسل ختم ہو گئی اسحاق کی، لیکن نبی اسماعیل کی نسل چلتے رہی۔ اسی اسحاق کی نسل سے ایک بہت بڑا نبی آیا تھا کہ جو سلسلہ نبوت میں 1,24,000 میں ہمارا رسول تو سردار ہے، دوسرے نمبر پہ ابراہیم ہے، تیسرے نمبر پہ موسیٰ، نبی موسیٰ۔ آج ذکر نبی موسیٰ کا ہوگا کہ ان کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں، اور ان کی امت، ان کا کلمہ پڑھنے والے آج بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ اور موسیٰ جو ہے یہ ایجپٹ میں پیدا ہوئے تھے، دوسرے جتنے نبی گزرے اب تک عراق میں، فلسطین میں، اس طرح اس جگہوں پہ آئے۔ موسیٰ نبی وہ نبی ہے کہ جو مصر میں آئے، ایجپٹ میں آئے، اور ان کا پیریڈ بھی بہت بڑا پیریڈ ہے، ان کے زمانے کے حالات بھی عجیب حالات ہیں۔ یہ ایک واحد نبی ہے
کہ جس سے اللہ نے جبرائیل کو استعمال نہیں کیا، ڈائریکٹ بات کی. یہ بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی بات کہ اللہ ڈائریکٹ بات کرے. یعنی مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی آواز آتی تھی اور یہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. یہ بہت بڑا آنر موسیٰ کو دیا گیا. موسیٰ نبی ایجپٹ میں پیدا ہوئے. ان کے زمانے میں جو بادشاہ، جو کنگ تھا، اس کا نام فرعون تھا. فرعون نام نہیں ہے، فرعون فیملی نیم ہے. جتنے اس وقت ایجپٹ کے کنگز تھے ان سب کا نام فرعون ہوتا تھا. فیملی برانڈ نیم ہے. فرعون جو ہے ایک برانڈ نیم سمجھا، جو بھی سمجھا آپ اس کو. ایک فیملی تھی، ایک کے بعد ایک فرعون آتا رہا. تو کئی فرعون گزرے، کوئی ایک فرعون نہیں گزرا. لندن میوزیم میں بھی ایک فرعون ہے، پتا نہیں وہ کس کی باڈی ہو، بہرحال ہے ایک فرعون. فرعونیت بڑی مشہور ہے اور بڑے ظالم. ان کے زمانے میں جو فرعون تھا نبی موسیٰ کے، یہ بڑا ظالم آدمی تھا. پیسہ بہت تھا، بے انتہا پیسہ. اس کا کیریکٹر بھی ویسی ہوا، جب پیسہ بہت آ گیا شیطان پہنچ گیا. اس لیے دیکھیے پیسے کی دعا کرے تو دعا کریں کہ شیطان نہ آئے. پیسے پہنچ گیا، شیطان فوراً پہنچ گیا. یار اتنا پیسہ ہے، تم کر لو، خدائی کا دعویٰ کر لو. اس نے کہا بہت اچھا آئیڈیا ہے، چلو اعلان کرتے ہیں. اس نے اعلان کیا. اس کے سامنے بھی لوگ آ کے سجدہ کرنے لگے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. یہ بھی بڑے نون ورلڈ کا، اس وقت کے نون ورلڈ کا حاکم تھا. اب بڑا مزہ آتا تھا اس کو جب لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے. اس کو بھی اللہ نے بڑی لمبی زندگی دی تھی، 1000 سال لوگ اس کے سامنے سجدہ. آپ امیجن کریں کہ بندہ اپنے پیلس سے آتا ہے، ایک سٹیج بنا ہوا، ایک تخت بنا آتا ہے، لاکھوں آدمی فوراً اس کو دیکھ کے سجدے میں گر جاتے. اور پھر یہ اٹھ کے بیٹھا کہ انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. اور یہ انجوائے کر رہا تھا اپنی زندگی کا. ایک سٹیج ایسا آیا، اس نے بھی ایک خواب دیکھا، لیکن اس کا خواب تھوڑا سا الگ تھا. یہ ایجپٹ میں تھا. اس نے خواب دیکھا کہ سیریا اور فلسطین سے ایک آگ ہے، فائر ہے، جو چلتے 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 ایجپٹ میں آ کے ایجپٹ کو تباہ کر رہی. اب خدا ہے، گھبرا گیا، یار یہ آگ واگ کیا ہے، میرا پورا ملک جا رہا ہے. اس نے پھر اس کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. کبھی موقع ملا تو میں جادو پہ پڑھوں گا. جادو ایک ڈیزیز ہے، بیماری ہے، ظلم عظیم ہے. یاد رکھیں، کبھی جادو کے چکر میں نہیں پڑنا. مولا کا چاہنے والا، نیور. آج کل میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا کہ ہماری کمیونٹی میں یہ بیماری آ گئی کہ ادھر اس دروازے پہ جا رہے ہیں، اس دروازے پہ جا رہے ہیں، اس پہ کروا رہے ہیں، اس پہ کروا رہے ہیں. بابا معصومین کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو دروازوں پہ؟ کسی اور کے دروازوں پہ کیوں جا رہے ہو؟ جادو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ایسی حرام ہے کہ میرا مولا کہتا ہے کہ جادو کرنے والا، کروانے والا، اس کو زندہ جلا دو. جبکہ آپ چونٹی کو زندہ نہیں مار سکتے. چونٹی اتنی چھوٹی سی چیز ہے. کیسا؟ آپ اس کو آگ میں ڈال کے نہیں مار سکتے، گرم پانی ڈال کے نہیں مار سکتے، حرام ہے. آپ کو جو جس طرح سے مار رہے ہیں آپ اس کو مار دو، لیکن ظلم کے ذریعے نہیں کر سکتے. لیکن جادوگر کے بارے میں کہا گیا کہ جو جادو کرتا ہے، معصوم کہتے ہیں اس کو زندہ جلا کے اس کی ہوا میں رکھ دو. بدترین گناہ ہے، بدترین. اپنے دشمن سے، دشمن کبھی کبھی اس شیطانی عمل کی طرف نہیں جانا. یہ شیطانی عمل ہے. فرعون کے زمانے میں جادو اپنے پیک پہ تھا، پیک پہ تھا جادو. جادو کے کئی دعائیں، میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتا دوں گا. کئی دعائیں. ایک بہترین چیز جادو سے بچنے کے لیے زیارت عاشورہ ہے. زیارت عاشورہ ٹوٹل پروٹیکشن ہے اس جادو سے. اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو کبھی اس بیماری کے حلقے میں نہیں آئے گا. زیارت عاشورہ ایک شیلڈ ہے. زیارت عاشورہ ایک رحمت کا اظہار. زیارت عاشورہ پڑھنے والے کے اوپر کوئی کیسا بھی جادو کرنے کی کوشش کرے پلٹ جائے گا. عاشورہ وہ چیز ہے. عاشورہ ایک گفٹ ہے ہمارے پاس معصومین کی طرف سے. زیارت عاشورہ پڑھا کرے، آپ دیکھیں گے کوئی دنیاوی شیطانی اثر اب تک نہیں پہنچے. بہرحال اس کا زمانے میں پیک تھا. اس نے تمام
اس زمانے کے نجومیوں کو بلوایا، فرعون بلوا کے کہا کہ یہ بتاؤ کیا حال ہے، میں نے یہ خواب دیکھا کہ فلسطین سے اور سیریا کی طرف سے ایک آگ آ رہی جو میرے ایجپٹ میں انٹر ہو گئی۔ تو وہی اسی انداز سے جیسا نمرود کو کہا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ سنو ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کرے گا۔ اس نے کہا کیا بچہ پیدا ہو گیا؟ تو کہا نہیں ابھی نہیں ہوا۔ تو اب اس کے بارے میں یہ ہے، ابھی نبی موسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے، 70,000 ایک موسیٰ کو بچانے کے لیے 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا۔ عربی میں جب بھی 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شاید میں نے کسی مجلس میں کہا 70 کے بعد انلیمیٹڈ ہو جائے گا، 70,000 70 لاکھ بھی ہو سکتا۔ موسیٰ نبی کو کی ولادت سے پہلے تمام عورتوں کی پریگننسی کو ختم کیا گیا۔ وہ رات آئی جب نجومیوں نے کہا، وہ ایگزیکٹلی وہی کیس ہے جو نمرود کا، کہ آج رات وہ لڑکا اپنے ماں کے شکم میں آئے گا۔ اس رات میں فرعون نے پوری کوشش کی تھی تمام طریقوں سے کہ ایسا کوشش کی تھی کہ موسیٰ مادر اپنی ماں کے شکم میں نہ آئے، لیکن وہ اللہ کی شان ہے، اس کی پوری سیکیورٹی فیل ہوئی اور موسیٰ اپنے مادر کے شکم میں آ گئے۔ بس دوسرے دن اس نے پوری کوشش کی کہ پریگننسی کو چیک کیا جائے۔ ایک سٹیج ایسا آیا کہ نبی موسیٰ کی ولادت ہوئی گھر میں۔ اب مادر موسیٰ گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا، بڑی پریشان رہ رہی تھی۔ تو پڑوس کی ایک عورت، اس نے مادر موسیٰ سے پوچھا تم بڑی پریشان ہو؟ تو کہا کہ ہاں میرے بہت پریشانی میں۔ تو کہا مجھ سے شیئر کرو پریشانی، میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اب میں سیکریٹ رکھوں گی، میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، مطلب پورے پرومسز کیے۔ نبی مادر موسیٰ نے بتا دیا کہ میرے پاس بچہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک عجیب پوائنٹ ہے دوستو، ایک میسیج ہے۔ اگر کوئی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے نا تو اس کے ٹرسٹ کو بریک مت کرو۔ کوئی بھروسہ کر کے آپ کو کوئی میسیج دیتا ہے نا، آپ پہ لازم ہے گناہ ہے، امانت داری ہے، امانت ہے آپ کے پاس کسی۔ یہ نہیں کہ آپ نے سنا مارکیٹ میں پھیلا دیا، بدترین گناہ ہے۔ اس کے بعد جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ یہی چکر ہے۔ جو پرابلمز میں آتا ہے اس کے ریزنز یہ، ہم اپنے آپ کو چیک کریں ہم کر کیا رہے، اس کی امانت لی وہاں پہنچا دیا، اس کی امانت لی وہاں پہنچا دیا۔ کوئی اگر آپ کے اوپر بھروسہ کر کے کوئی بتا رہا ہے راز، تو راز کا راز رکھنا آپ پر لازم ہے، راز کو باہر لانا نہیں۔ اس نے کیا کیا، جا کے فرعون، اس زمانے میں فرعون نے کیا کیا تھا، آفیسز بنوائے تھے کہ جس کو بھی نیوز ہے کوئی بچے کی آ کے بتاؤ۔ اس عورت نے جا کے وہاں آفس میں اطلاع دے دی کہ میرے پڑوس میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ فرعون کی پوری رائل آرمی آ گئی۔ نبی موسیٰ کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا کلثوم مادر موسیٰ۔ اب موسیٰ بالکل چند دنوں کے نبی، گھر میں دیکھا، ناک ہوا، دروازہ کھولا تو پتا چلا باہر رائل آرمی کھڑی ہے فرعون کی۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ بچہ کہاں ہے؟ بہن کلثوم بھاگتی ہوئی اندر آئی، آ کر اپنی ماں سے کہا کہ فرعون کی فوج کھڑی ہوئی ہے باہر، سامنے ایک تندور جل رہا تھا۔ مادر موسیٰ نے گھبرا کر موسیٰ کو تندور میں ڈال دیا، جلتی ہوئی فائر میں، آگ میں۔ آرمی انٹر ہوئی، ایک ایک چیز چیک کیا، کہیں موسیٰ نہیں ملے۔ چیک کرتے کرتے تندور کی طرف پلٹے، کہا کہ یہاں تو اتنی آگ، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آگ کو اور تیز کر دیا۔ اب آگ تیز ہوئی تو کہا اب یہاں تو بچہ نہیں ہوگا، باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو پلٹ کر مادر موسیٰ نے اپنی بیٹی سے کلثوم سے پوچھا کہ موسیٰ کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم، وہ تو آپ کے پاس تھا۔ ماں اور بیٹی گفتگو کر رہی تھی، موسیٰ کے رونے کی آواز آئی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا، آگ میں بیٹھ کر آگ سے کھیل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ فوراً ماں نے جا کے بچے کو گود میں لے لیا، گود میں لے کر اب ماں سمجھ گئی کہ اب پرابلم ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم اس بچے کو ایک باکس میں، ایک کافن میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو، ہم تم سے بہت جلدی ملائیں گے۔ مادر موسیٰ کو بھی وحی ہوتی تھی
سمجھے؟ مادر موسیٰ کو بھی وہی ہوتی تھی بس. اب مادر موسیٰ نے کہا یار یہ باکس کون بنائے گا؟ کارپینٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو کارپینٹر شاپ جو تھی وہاں گئی, جا کر کہا سنو مجھے ایک باکس بنا کے دے دو. تو اس نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مجھے ایک بچے کو رکھ کر پانی کے حوالے کرنا ہے. تو اس نے کہا اچھا 1 گھنٹے کے بعد آنا. اس نے کہا ان سے باکس بنواؤں گا کہ مجھے $100 دیں گے, اگر میں فرعون کے پاس جا کر نیوز بتا دوں گا تو مجھے $1000 ملیں گے. ڈیل کتنی اچھی ہے, $1000 لے لو نا. دیکھیے ہمیشہ کبھی ہرس نہیں کرنا چاہیے, گڈینس حرام. جو مل رہا اللہ کا شکر ادا کرو. پہنچ گئے. اب دیکھیں اللہ کی شان, اس آفس میں پہنچ جائیے. پہنچ کر اب وہ بتانا چاہتا ہے, اللہ نے اس کی زبان کو بند کر دیا. اب بولنا چاہتا ہے بول ہی نہیں سکتا, اشارے کر رہا ہے. ایسا باکس ہے, ایسا بچہ پیدا ہوا, یہ اشارے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی زبان کو بند کر دی, آواز کو بند کر دی. اب وہ پورا اشارے کر رہا. تو ان لوگوں نے کہا یار یہ تو کریزی نظر آ رہا, مار کے اس کو باہر کر دیا. جب باہر آیا تو اب زبان کھل گئی. تب یہ سمجھ گیا یار یہ وہی بچہ ہے, یہ اللہ کی شان ہے, اس نے باکس بنا دیا. باکس بنا کے اس کو دے دیا. مادر موسیٰ باکس لے کر اندر آئی. ماں ہے, بچے کو رکھا, چند دن کا بچہ, موسیٰ کو رکھا, باکس کو اٹھایا, اٹھا کر ریور نائل تک پہنچی. میں وہ ریور نائل دیکھ چکا ہوں, کیرو میں آج تک بہتی ہے. پہنچی. کلثوم جو بہن ہے وہ بھی ساتھ ہے. اب آسان بات نہیں ہے کہ ماں بچے کو پانی کے حوالے کر دے, لیکن روایت کا جملہ ہے کہ موسیٰ کی ماں نے اس باکس کو پانی دریا میں پھینکا, ریور میں. جیسے پھینکا, اللہ کہتا ہے ہم نے ہوا کو حکم دیا اور پانی کو تیز کر دیا. موجوں نے اس باکس کو اپنے باہوں میں لیا اور تیزی کے ساتھ پانی تیز ہوا اور باکس چلنے لگا. ادھر چلنے لگا, کلثوم جو بہن تھی وہ ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہیں سائڈ سے. باکس پانی سے تیز تیز آگے ڈوبتا, آگے چلتا ہوا آگے بڑھا. ادھر فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا نفیسہ. فرعون شادی کی تھی, اس نے ایک ہی بیوی تھی اس کی, اور بیوی کون تھی؟ آسیہ. وہ پاک اور پاکیزہ بیوی جس کی تعریف خدا قرآن میں کر رہا ہے. آسیہ فرعون کی وائف ہے, اور فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا نفیسہ. اس کو وائٹ پیچز کی بیماری ہو گئی تھی, وائٹ پیچز. اس نے پورے ملک کے ڈاکٹر اور حکیم کو بلوا کے بتایا. تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے, لیکن اس کا علاج ایک ہی ہے کہ دریا میں سے کوئی چیز, زندہ چیز ملے گی, اس کا اگر کوئی لعاب لگائے گا تو وہ اس کا علاج ہے. تو فرعون نے ایک پیلس بنوایا تھا دریائے نیل کے پاس. وہاں پر جناب آسیہ اور نفیسہ رہتی تھی, اور اس پیلس کے باہر کنیز اور غلاموں کو بٹھایا تھا. خدا ہے پورا بٹھوایا تھا. فرعون وہاں نہیں رہتا تھا, فرعون کہیں اور رہتا تھا. اب بیٹی اور ماں آسیہ اور نفیسہ اس پیلس میں رہتی تھی. باہر پیلس کے باہر کنیزیں غلام بیٹھے رہتے کہ دریا سے کوئی چیز ملے تو ہم لے کر جا کر دیں. تو یہ باکس پانی میں ڈوبتا 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 جا کر فرعون کے محل سے ٹکرایا. اللہ کی شان دیکھیں. اب مسبب الاسباب کیسا ہے, اسباب کو کیسے منا رہا ہے. جا کے ٹکرایا. جیسے ٹکرایا, ان کو نہیں معلوم ان غلام اور کنیزوں کو کہ باکس میں کیا. انہوں نے جا کے باکس کو نکالا, پکڑ لیا, پتہ نہیں کیا ہے. اب جو باکس کو کھولا, ایک حسین و خوبصورت بچہ ہے, یہ عید ہو گئی. سیدھا لے کے آسیہ کے پاس گئے. آسیہ نے موسیٰ کو دیکھا باکس کے اندر, خوشی سے بچی کو لایا, لعاب نکالا موسیٰ کا, لگایا, ایک لمحے میں صحیح ہو گئی. اب کیا تھا, خدا کے گھر میں خوشی ہو گئی, زبردست خوشی کہ بیٹی میری صحیح ہو گئی. فرعون کو اطلاع دی گئی کہ فرعون ایک بچہ ملا ہے, بچہ ملا ہے. دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں, جس بچے کو کے لیے اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا, اب اسی کے پیلس میں بچہ آ گیا, اسی کی وجہ سے بیٹی صحیح ہو گئی. فرعون اپنے پیلس سے یہ پیلس میں آیا. پہلی ملاقات نبی موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ آسیہ کی گود میں چند دن کے ہیں. فرعون آیا, جب قریب آیا, موسیٰ نبی ہے, ہمارا عقیدہ پیدا نبی ہوتا ہے, وہ جب قریب آیا, بالکل قریب آیا, بالکل قریب آیا, فرعون نے موسیٰ کو دیکھا, موسیٰ نے فرعون کو دیکھا. موسیٰ نے غور سے دیکھا اس کو. فرعون نے ہاتھوں کو بڑھایا, موسیٰ اس کی گود میں گئے,
جیسے ہی گود میں گئے، فرعون کی ایسا فل بڑی داڑھی نہیں تھی، چند بال تھے، پکڑ کے کھینچنا شروع کیا۔ ایک بات یہاں میں روک کے بولوں، فرعون کو بھی داڑھی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے جو میسج دینا تھا دے دیا۔ سال بات پڑھے محمد والے محمد۔ فرعون کلین شیو نہیں تھا۔ اب مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کسی کا پریشر بھی ہوتا ہے، آج آخری دن ہے اس لیے کھل کے پڑھ رہا ہوں۔ پریشر ہے کہ داڑھی نہیں چھوڑنا۔ بابا سنو، فرعون کو بھی داڑھی تھی۔ موسیٰ نے کہا کیا فرعون کے چند بالوں کو پکڑ کے کھینچا تو فرعون کو خدا ہے بھائی، لاکھوں آدمی سجدہ کر رہا ہے، اب کی کوئی اس کے بال کھینچ گئے۔ اب آپ سوچیں اس کی تو حالت بری ہوگی۔ وہ تھوڑا سا اپنے چہرے کو موسیٰ کے قریب لایا۔ موسیٰ نے کہا یہ بہت اچھا موقع ہے، ہاتھ اٹھا کے بھرپور تماچا مارا کہ آیا کیسا میرے قریب۔ جب تماچا پڑا تو فرعون کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ نبوت کا تماچا تھا، یہاں پہ نبوت کا تماچا نبی نے مارا، کم درجے کا نبی۔ ایک تماچا مجھے اور یاد آیا، وہ ولایت کا تماچا تھا، وہ میرے مولا کی ولایت کا تماچا تھا، یہ نبوت کا۔ جب تماچا پڑا موسیٰ کو، ہل گیا موسیٰ، فرعون ہل کے پلٹ کے کہا آسیہ سے یہ وہی بچہ ہے۔ ایک تماچے پہ صحیح ہو گیا، ایک تماچے پہ صحیح ہو گیا، کہا یہی وہ بچہ ہے۔ آسیہ نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو، کیسے کہہ سکتے کہ یہ وہی بچہ ہے؟ کہا یہ بچے سے مجھے ڈر لگتا ہے، یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو۔ آسیہ نے کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں میں بحث ہوئی۔ آسیہ سمجھدار خاتون کا نام، بہت سمجھدار، جس کی تعریف اللہ کرے۔ آپ کو بتاؤں ایک بات روک کے میں بولوں، جناب آسیہ کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے، اتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جنت میں مجھے اللہ ختیجہ کے ساتھ آسیہ کو عطا کرے گا۔ اتنا بڑا سٹیٹس۔ آسیہ کوئی معمولی عورت کا نام ہے، جس کی تعریف قرآن کرے، اللہ کرے، جو اللہ کی نگاہ میں پاکیزہ ہو، کیسی بیوی ہوگی؟ آسیہ اس بیوی کا نام۔ تو اس وقت آسیہ نے سمجھایا، فرعون مانتا ہی، فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر اپنے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں نا ان سے پوچھوں گا۔ حکومت کے لیگل ایڈوائزرز ہوتے ہیں۔ گیا لیگل ایڈوائزر، یہاں پہ تو آپ لوگ تو بہت اچھا جانتے ہیں، بات ہوتی ہے کہتے ہیں اٹارنی کے پاس جانا ہے۔ ارے بابا کیوں جانا ہے؟ ہاں تو پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے کہا سنو، اگر یہ وہ بچہ ہے، نبی ہے جی، نبی تو نہیں، اگر وہ بچہ ہے تو خدا ہی کی طرف سے، تو تم اس کا امتحان لے لو۔ کا امتحان کیسے لے؟ تو کہ دو چیزوں کا رکھو، بچہ معصوم چند دن کا، ایک ایسا کرو، آنکھ فائر بال رکھو، آنکھ کا انگارہ رکھو، اور اسی کلر کا ایک بال رکھو، گیند۔ اگر وہ بچہ ہے جو اللہ کی طرف سے آج تیری حکومت کو ختم کرے گا، وہ آنکھ کی طرف نہیں جائے گا، اٹریکشن کی طرف نہیں جائے گا، وہ بال کی طرف جائے گا۔ کافر ہے لیکن جانتے تھے جو اللہ کے پاس سے آتا وہ غلطی نہیں کرتا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو کہا اس امتحان لے لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آسیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس منظر کو، دو بالز رکھے گئے، آگ اور یہ نارمل بال۔ فرعون خدا بیٹھا ہوا ہے، ظاہری خدا، ریڈی میڈ خدا بیٹھا ہوا ہے سامنے، اس کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے، سب کی نگاہ موسیٰ کے اوپر ہے۔ چند دن کے موسیٰ ہیں، ادھر آسیہ ہے، ادھر تمام لوگ ہیں۔ موسیٰ آسیہ کی گود میں ہے۔ فرعون نے کہا اب چھوڑ دو۔ جناب موسیٰ چند دن کے ہیں لیکن رینگنے لگے ہیں، رینگتے نبی ہے، بال کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، آنکھ کی طرف نہیں بڑھایا، بال کی طرف ہاتھ۔ جبرائیل فوراً تیزی سے آگے کہا ایکسکیوز می واٹ آر یو ڈوئنگ؟ بلیو می، یہی کہا انہوں نے، انگریزی میں نہیں کہا۔ کہا یار کیا کر رہے ہو، ابھی ختم کر دیے جاؤ گے۔ ہاتھ کو پکڑ کے آنکھ کی طرف کر دیا۔ موسیٰ نے آنکھ کو اٹھا کے، جو لکنت آئی تھی نا وہ یہی وجہ تھی،
نبی موسیٰ کی جو لکنت، جو دعا ہے کہ میری لکنت کو کھول دے، اور جو ہاتھ کو ید بیضا بنایا تھا اس چیز کو مٹانا تھا اللہ کو، جو ہاتھ کو اٹھایا تھا جس ہاتھ سے، جب آگ کی طرف چلے گئے تو فرعون کو یقین آ گیا یہ وہ بچہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب امتحان ہو گیا، فرعون کنفرم ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، تو اب موسیٰ بھوکے ہوئے، بھوک لگی، رونے لگے. اس زمانے میں یہ تھا کہ عورتیں جو ہے پیسے لے کے، اجرت لے کر فیڈ کرتی تھی بچوں کو. عورتوں کو بلایا گیا، اعلان کیا گیا، ان لوگوں نے کہا یار باہر کا ہم کرتے ہیں فیڈ، $10 پر آور مل رہا ہے، میں کیا کروں، پتا نہیں یہاں کا ریٹ کیا چل رہا ہے. اور وہاں پر خدا کے گھر جائیں گے $200 پر آور ملے گا. یہ بہترین طریقہ ہے کہ $200 پر آور لے لو. پتا نہیں کتنے گھنٹے رہے، ہر عورت آ کے لائن میں لگ گئی. روایت میں کہ 100-200 کافر عورتیں آ گئی. پورا واقعہ قرآن کا ہے. آ گئے پورے کہ ہم بچوں کو فیڈ، ہم موسیٰ کو فیڈ کریں گے. سب کھڑے ہو گئے. دوستوں عجیب بات ہے، پوری عورتیں کھڑی ہو گئی. آسیہ موسیٰ رو رہے بھوک سے. آسیہ موسیٰ ان عورتوں کے حوالے کر رہی. موسیٰ ان عورتوں کو یوں دیکھتے منہ پھیرتے تھے، یوں دیکھتے منہ پھیرتے. ایک کے بعد ایک عورت بدلتی گئی. موسیٰ کی بھوک اور بڑی. یہ عورتیں دعا کر رہی ہیں کہ اگر موسیٰ ہم سے آ جائے تو ہم کو پیسے ملے گے، لیکن پوری کافر عورتیں بڑھتی رہی. موسیٰ ان کی گود میں آتے ہیں، چہرے کو دیکھتے منہ پھیر لیتے. اس وقت ان کی بہن کلثوم نے کہا، آسیہ سے کہا کہ اگر آپ کہے کہ میں ایک پاک اور پاکیزہ خاتون کو لاتی ہوں کہ جس کا دودھ یہ ضرور پیے گا بچے گا، تو آسیہ نے کہا فوراً لے کر آؤ. کلثوم دوڑتی ہوئی گھر آئی، آ کے ماں سے کہا کہ ماں بچہ ہمارا بھائی موسیٰ فرعون کے محل میں ہے، آسیہ زن فرعون جو ہے ان کے پاس ہے، اور وہ بچہ ہمارا بھائی دودھ نہیں پی رہا، کسی عورت کا، آپ کو بلایا ہے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں بہت جلدی تم سے ملا دوں گا، تم مجھ پہ بھروسہ کرو. اللہ نے ملایا کیسے؟ زن فرعون آئی، آسیہ کے پاس موسیٰ کی ماں آئی. جیسی روایت کا جملہ ہے کہ جیسی مادر موسیٰ پہنچی، آسیہ نے موسیٰ کو ان کے حوالے کیا. جیسے ہی حوالے کیا، اب جو فیڈ کیا انہوں نے، روایت کا جملہ ہے کہ پورا چہرے سے دودھ بہ رہا تھا، اتنا بھوکے تھے. اب میں بات یہاں روک کے بولوں، افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں آیا، بچوں کے ایجوکیشن میں نے نیو جرسی میں دیکھا تھا کہ ایک کامن چیز آ گئی کہ ہمارا رسول دائی حلیمہ کا دودھ پیا. تاریخ میں ہے، عام مسلمانوں کی تاریخ میں ہے، فائن، لیکن آپ کے سلیبس میں بھی آیا. ہمارے بچوں کے اسکول کے سلیبس کو ہم کو چیک کرنا. دائی حلیمہ کا دودھ رسول نے پیا، ایک کامن چیز ایک پھیل رہی ہے. میرا سوال ہے، میری مجلس چوپ ہو رہی، میں ذمہ دار ہوں اپنے الفاظ کا. نجم الحسن قراروی، علامہ مجلسی، میں ابھی 4-5 دن شکاگو میں ہوں. کوئی مجھے ایک نبی کا ذکر کرے کہ نبی آدم سے لے کے، نبی آدم کو تو چھوڑ دو، شیش نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک، ایک جملے پہ غور کریں، شیش نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی ایک نبی نے اپنا دودھ اپنی ماں کے علاوہ کسی غیر عورت کا دودھ پیا؟ پلیز غور سے سنیں، ماں کے علاوہ کسی غیر عورت کا دودھ پیا؟ کوئی نبی، کوئی تاریخیں نہیں بتاتی. یہاں تک کہ جب بچے کو دودھ نہیں پلا سک رہی تھی ماں، اللہ نے انگوٹھے سے جاری کر دیا، لیکن کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پلوایا. تو جب کم درجے کا نبی موسیٰ عورت کا چہرہ دیکھتے منہ پھیرتے، 3 دن کے موسیٰ کو پتا ہے کہ مومنہ کون ہے، کافرہ کون ہے. موسیٰ کو پتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور ہمارے رسول کو نہیں. دائی حلیمہ کا اسلام کنفرم نہیں ہے، اس وقت اسلام ہی نہیں آیا تھا، خاندان رسالت کی نہیں تھی وہ. موسیٰ کو پتا ہے، رسول کو نہیں پتا. افسوس کی بات ہے دوستو. بہرحال دودھ پیا. آسیہ نے کہا بچہ اتنا چھوٹا ہے،
مادر موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنے گھر لے کر جائیں، بچے کو اپنے گھر میں رکھیں، اور ہر 8 دن کو میں پیلس میں لا لینا۔ اللہ نے کہا تھا میں ملاؤں گا بہت جلدی، گھبرانا نہیں۔ ایسا پروٹیکشن دیا اللہ نے کہ بچہ بھی بچ گیا، مادر موسیٰ کے پاس بھی رہ گیا۔ دن گزرے میں شارٹ کر رہا ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا، جب موسیٰ 3-4 سال کے ہو گئے، فرعون کے محل میں آ گئے، ماں سے بھی ملتے تھے، فرعون کے محل میں بھی رہتے۔ اسی طرح بڑھتے 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 16 یا 17 سال یا 18 سال کے موسیٰ ہوئے، یہ 14 سال، 2-3 روایتیں ہیں۔ ایک دن فرعون ایجپٹ سے باہر گیا ہوا تھا، موسیٰ گھر سے باہر نکلے، شہر میں جا رہے تھے، دیکھا کہ 2 بندے ہیں جو لڑ رہے ہیں، ایک خپتی ہے، ایک نارمل ہے۔ جو دوسرا آدمی تھا وہ موسیٰ کا چاہنے والا تھا، موسیٰ کو مانتا تھا، تو اس نے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، صبح کا وقت تھا۔ جو موسیٰ کا چاہنے والا تھا وہ پٹ رہا تھا، جو دشمن تھا وہ مار رہا تھا۔ تو جو موسیٰ کا چاہنے والا تھا، جو مار کھا رہا تھا، اس نے پلٹ کے موسیٰ کو دیکھا اور موسیٰ کو دیکھ کر مدد مانگی۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں ھذا من شیعتہ، تو شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ جب مصیبت میں آئے تو اس کو پکارتے ہیں جس کا شیعہ ہو۔ دوسرا جو تھا اس کو کہا ھذا من عدوہ، تو قرآن سے پتا چلا یا نبی کا شیعہ ہے یا نبی کا دشمن ہے۔ موسیٰ نے گئے چھڑانے کی کوشش کی، وہ نہیں سنا، موسیٰ نے ایک تماچا مارنا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے خاندان والوں نے فرعون کو کمپلین کر دی کہ موسیٰ نے ہمارے آدمی کو مارا ہے۔ اب فرعون نے یہ آرڈر جاری کیا کہ موسیٰ کو قید کر دو۔ جب یہ سنا، موسیٰ صبح کے وقت نکل گئے ایجپٹ سے، فرعون کو نہیں پتا۔ چلتے 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 1 مہینے کے بعد، یا بعض روایتوں میں 14 دن کے بعد عراق پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ مدائن پہنچے۔ مدائن کون سی جگہ؟ جو ہمارے سلمان پاک کی جگہ ہے، مدائن پہنچے۔ صبح کا وقت تھا، ایک جھاڑ تھا، مدائن کے جھاڑ کے پاس تھکا ہوا موسیٰ بیٹھا ہوا ہے، 14-15 سال کا سن ہے، سامنے ایک کنواں ہے، ویل ہے، اس کے اوپر ایک پتھر ہے۔ دیکھا کہ کچھ نوجوان آئے جانوروں کو لے کے، اور کچھ لڑکیاں آئیں جانوروں کو لے کے۔ ان نوجوانوں نے، جو 30-40 آدمی تھے، انہوں نے سب مل کے اس پتھر کو ہٹایا، پانی نکالا، اپنے جانوروں کو پلایا، اور پھر پتھر کو رکھا اور چلے گئے۔ اب یہ 2 لڑکیاں، ان کے ساتھ جانور ہیں، یہ گھبرا گئی، اب کس سے کہیں؟ موسیٰ خاموش بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ اٹھ کے لڑکیوں سے کہا کہ تم کو کچھ ہیلپ چاہیے؟ تو کہا کہ ہم کو جانوروں کو پانی پلانا ہے، اور یہ پتھر ہے، ان لوگوں نے پتھر رکھ کے چلے گئے۔ موسیٰ نے ایک ہاتھ سے پتھر کو ہٹایا، انہوں نے پانی لیا، پانی لے کر پانی بھرا، نکلی وہاں سے۔ یہ لڑکیاں تھیں نبی شعیب کی بیٹیاں تھیں، شعیب نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ آئیں، آ کے اپنے باپ سے کہا کہ بابا ہم ایک ایسے نوجوان سے مل کے آ رہے ہیں جو بڑا شریف ہے، اور اس نے ہماری ایسی مدد کی۔ شعیب نبی نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لا لو۔ یہ دونوں لڑکیاں آئیں، آ کے کہا کہ ہمارے باپ نے آپ کو بلایا۔ تو کہا اچھا، ہمارا باپ شعیب نبی ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ چلے، جب چل رہے تھے لڑکیاں آگے آگے چل رہی تھی، موسیٰ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تو موسیٰ نے ایک عجیب جملہ کہا وہاں پہ۔ اب میں یہاں زیادہ یوتھ میرے سامنے نہیں ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے پلٹ کے کہا سنو، لڑکیوں کو دیکھ کے کہا سنو، میں لڑکیوں کے پیچھے نہیں چلتا، تم لوگ پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا۔ یہ میسیج ہے شکاگو والوں کے لیے کہ لڑکیوں کے چکر میں، نبی موسیٰ کا جملہ ہے کہ میں لڑکیوں کے پیچھے نہیں چلتا، مجھے پتہ یہاں کوئی نہیں چلتا۔ میں تو انڈیا کی کویت کی بات کر رہا ہوں۔ سر بات پڑھے محمد والے۔ چلتے چلتے پہنچے شعیب نبی کے پاس۔ شعیب نبی نے دیکھے گا موسیٰ آ گئے، دونوں میں گفتگو ہوئی، شعیب نے پورا ایجپٹ کے بارے میں پوچھا۔ شعیب نبی کی بیوی نے کہا کہ یہ نوجوان بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، اس سے ہم اپنی بڑی لڑکی کی شادی کرتے ہیں۔ شعیب نے آ کے موسیٰ سے کہا سنو، ہم اپنی بڑی لڑکی کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ تم 6 سال ہمارے کھیت میں ہمارے جانوروں کا دیکھ بھال کرنا، تو میں شادی کروں گا اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ۔
موسیٰ نے کہا یار ڈیل ویل خراب تو نہیں ہے، پردیس کا معاملہ ہے، چلو لیٹس ہیو دس، کیا پرابلم، 6 سال ہی رہنا ہے نا، کام کرتے ہیں، شادی ہو جائے گی، ڈیل ہو گئی۔ موسیٰ ان کے پاس رہنے لگے، شعیب نبی کے۔ اب چلا 6 سال کے بعد ان کی بڑی بیٹی کے ساتھ نبی موسیٰ کی شادی ہوئی۔ نبی موسیٰ نے ایک ہی وائف تھی ان کی اس وقت، شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد اب زندگی دونوں کی گزر رہی ہے موسیٰ کی۔ موسیٰ ہے عراق میں، فرعون ہے ایجپٹ میں، کافی دن گزر گئے۔ تو اب موسیٰ کو اپنا وطن یاد آیا، کہا کہ یار اب چلتے ہیں اپنے وطن کو، بہت دن ہو گئے۔ اب موسیٰ گرون اپ 25-30 سال کے ہو گئے موسیٰ، آ کے اپنے فادر ان لا سے کہا، کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا نا، مدر ان لا فادر ان لا میں سب سیٹ تھا معاملہ۔ میں نے جو میسج دینا تھا وہ دیا ہے، یاد رکھیں کہ مدر ان لا کے ساتھ بہت یہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو ہوا گیا، اس کے بعد موسیٰ نے اپنے جناب شعیب نبی سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ شعیب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جب چل رہے تھے تو شعیب نبی نے موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ایک روم میں لے کر گئے، روم میں لے جا کے کہا یہاں اتنی لکڑیاں رکھی ہیں، سٹکس لگی ہوئی ہیں، واکنگ سٹکس اتنی لٹکی ہوئی ہیں، جو تمہاری مرضی میں آئے تم لے لو۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ موسیٰ یوں 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 کرتے ہوئے آگے بڑھے، بڑھتے 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 ایک لکڑی پہ ہاتھ ڈالا جو 8 یا 9 فیٹ اونچی تھی، واکنگ سٹک، اتنی اونچی تو نہیں ہوتی واکنگ سٹک لیکن اتنی لمبی، یوں ہاتھ ڈالا، اس کو نکالا، کہا کہ میں یہ لینا چاہتا ہوں، آپ نکال لے لو۔ وہ لکڑی ایک عجیب وضع کی لکڑی تھی، لکڑی کے اوپر 2 منہ تھے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں وہ کتاب میرے پاس یہاں شکاگو میں بھی موجود، نجم الحسن قرآنوی کی حیات القلوب کا ریفرنس ہے، قصص الانبیاء کا ریفرنس ہے، آپ دیکھیں یہ لکڑی کیا تھی اور اس کا معجزہ ہوا کیوں تھا، یہ دیکھیں آپ۔ وہ لکڑی کو لے لیا، لکڑی کو لے کر چلے، چلتے چلتے بیوی، ان کا بچہ اور موسیٰ نبی، 3 آدمی کا چھوٹا سا قافلہ عراق سے نکلا، نکل کر جب چل رہے تھے ایجپٹ کے بارڈر پہنچنے سے پہلے رات کا وقت تھا، عراق کی سردی، عراق کا ونٹر عجیب، آپ کے شکاگو کی طرح ہوتا ہے، مائنس میں چلا جاتا ٹیمپریچر، عراق کا ونٹر سردی زبردست، خالی چھوٹا سا انفینٹ ہے، ان کی وائف ہے اور موسیٰ ہے، رات کا وقت ہے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا سامنے جھاڑ ہے اور جھاڑ پہ کچھ آگ لگ رہی ہے، آگ ہے۔ تو اس وقت موسیٰ نے اپنی وائف سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، بچے کے ساتھ میں جا کر آگ لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ لے کر، رات کا وقت ہے۔ موسیٰ اس جھاڑ کے قریب پہنچے، جب پہنچے تو دیکھا جھاڑ، آگ اور پیچھے ہو گئی، پھر آگے جا رہے ہیں وہ اور پیچھے ہوتے جا رہی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ کی کانوں میں گرجدار آواز آئی، اے موسیٰ، او موسیٰ، او موسیٰ۔ موسیٰ گھبرا گئے، چاروں طرف دیکھتے، آواز آئی، موسیٰ میں تیرا خدا بول رہا ہوں، میں تیرا رب العالمین بول رہا ہوں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے لکڑی تھی ہاتھ میں، پھینکی لکڑی، کہا پھینک دو، اژدہا بن گیا۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا موسیٰ تم کو پتا ہے یہ کیا جگہ ہے؟ موسیٰ نے کہا مجھے نہیں معلوم، اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی، کہا مجھے نہیں معلوم، تو کہا یہ مقدس وادی ہے، یہ پاک جگہ ہے، موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار کے آگے بڑھو۔ موسیٰ نے خدا کی آواز سنی، جوتوں کو اتار دیا، اس وادی میں آگے بڑھے، زمین کا ایک حصہ، اللہ جس حصے پر سے کئی لوگ گزرے ہوں گے، کئی لوگ آئے ہوں گے، لیکن آج مقدس بن گئی، تو اللہ نے کہا موسیٰ جوتوں کو اتار کے میرے سامنے بغیر جوتوں کے آؤ۔ یہ فرق ہے دوستو کہ موسیٰ کو جوتے اتروا کے بلوایا، ہمارے حبیب کو جوتے سمیت بلوایا، ہمارے حبیب کو جوتے سمیت۔ تو نبی کے جوتے ہیں کہاں؟ عرش الہی کے اوپر، پوری کائنات نیچے، جوتے اوپر۔ اب اگر کوئی دوش نبی پہ چڑھ جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ بہرحال وہ پہنچے، موسیٰ اس وادی میں پہنچے، پہنچ کر اللہ نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں لکڑی ہے۔ کہا تم اس سے کیا کرتے ہو یار؟ تو کہا میں اس لکڑی سے آگے بڑھاتا ہوں، جانوروں کو اس سے کھیلتا ہوں، سہارا لیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک بات روک کے بتاؤں، مقدس اربیلی کا مشہور واقعہ، مشہور خواب ہے، آپ کو لطف آئے گا، مشہور خواب ہے، میرے منہ سے بھی سن لیں، 2 منٹ جائیں گے۔
مقدس اردبیلی آج سے 400 سال پہلے یا 350 سال پہلے ہمارے مرجعوں کا سب سے بڑا مرجع اپنے دور کا آغا خمینی، آغا کوئی اتنا مقدس ہے، نام احمد اردبیلی ہے لیکن کیریکٹر ایسا تھا کہ مقدس بن گیا۔ وہ احمد اردبیلی نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا رسول اور نبی موسیٰ دونوں آئے۔ موسیٰ نبی رسول سے پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی ایک حدیث ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کے علماء جو انبیاء بنی اسرائیل کے جو انبیاء وہ آپ کی امت کے علماء کے برابر علم، آپ کے ارشاد پہ شک نہیں، لیکن یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے برابر ہو گئے۔ رسول نے پلٹ کے کہا کہ اے موسیٰ، میری امت کا یہ عالم ہے، اس کا امتحان لے لو علم کا۔ نبی موسیٰ پلٹے احمد اردبیلی کی طرف، پلٹ کے کہا یار یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا میرا نام، احمد اردبیلی نے کہا میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام علی ہے، اس کے باپ کا نام حسین ہے، ان کے باپ کا نام حسن ہے، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ تو موسیٰ نے کہا ایک منٹ، میں نے صرف تم سے نام پوچھا، پورے خاندان کا نام نہیں پوچھا۔ میں نے کہا تمہارا نام بتاؤ، اپنا نام بتاؤ، پوری فیملی کو کیوں بتا؟ تو پلٹ کے مقدس نے موسیٰ سے کہا اے نبی خدا، اس وقت کو یاد کرو جب مقدس وادی میں آپ تھے، اللہ نے کہا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے اللہ میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے، آپ نے کیوں ڈیٹیل بتائی کہ میں اس سے یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں؟ تو اس وقت موسیٰ نے پلٹ کے کہا اے احمد اردبیلی، میرا خدا کا پہلا کنورسیشن تھا، پہلا ڈائلاگ تھا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ ڈائلاگ دیر تک چلے، اسی لیے میں دیر تک بات کر رہا تھا خدا سے۔ تو پلٹ کے مقدس اردبیلی نے کہا میرا بھی تو یہ مسئلہ ہے کہ میں پہلی مرتبہ کسی نبی سے بات کر رہا تو میں بھی چاہتا کہ ڈیٹیل چلتی رہے۔ تو موسیٰ نے مسکرا کے رسول کو دیکھا، رسول نے کہا لے لیا امتحان؟ تو یہ ہے، اس وادی میں پہنچے، اژدہا بنا، پھر اللہ نے کہا موسیٰ تیرا ہاتھ تو بتاؤ۔ اب موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو پیش کیا، یہ پورا ہاتھ روشن ہو گیا، برائٹ، جسے ید بیضا کہتے ہیں۔ کہا میں ان 2 معجزوں کے ساتھ تمہیں بھیج رہا ہوں اور جا کر فرعون کو تبلیغ کرو۔ موسیٰ کہا کہ جو تیرا حکم، نبوت مل گئی، اب تو بہت بڑا کام ہو گیا، تھینک یو ویری مچ، آیا تھا آگ لینے، نبوت لے کر آ رہا ہوں۔ پلٹ کے گیا، بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، بہت دیر ہو گئی، اس لیے کہ ہر دور کی بیوی پوچھتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، شکاگو کا مجھے نہیں معلوم، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے، 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو فونس آتے ہیں نا، کویت میں تو بہت آتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کویت، شکاگو۔ بیوی نے کہا موسیٰ اتنی دیر، آگ لانے کے در خالی ہاتھ آ گئے؟ کہا بھائی خالی ہاتھ کہاں سے آیا، گیا تھا خالی ہاتھ، نبوت لے کر آ رہا ہوں۔ بیوی نے کہا تھینک یو ویری مچ، اب تو کنفرم ہو گیا ہر چیز۔ دونوں چلے، چلتے چلتے مصر پہنچے، ہارون سے ملاقات ہوئی چھوٹے بھائی کے ساتھ، گھر پہنچے، 3 دن یا 4 دن کے بعد موسیٰ ہارون ہاتھ میں عصا فرعون کے پیلس کی طرف چلے۔ جب فرعون کے پیلس کی طرف چلے تو باہر جو سیکیورٹی تھی، پوری سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے باہر، موسیٰ نے کچھ نہیں کہا، موسیٰ نے اپنی عصا پھینکی صرف۔ ان کے لیے تو ایک حیرت کی بات تھی کہ ایک اژدہا بنا، سیکیورٹی پوری فیل ہوئی، سب ادھر ادھر ہو گئے، موسیٰ انٹر ہو گئے، جب کوئی روکتا عصا پھینکتے وہ اژدہا بن جاتا۔ اس اژدہے کے بارے میں یہ کہ اتنی زبردست جدھر منہ اٹھاتا تھا وہ آگ نکلتی تھی، آنکھیں نہیں تھی، آنکھوں کی جگہ پہ 2 فائر بالز تھے یہاں پر، اور اس کا جو حالت تھی کہ لوگ اس کو دیکھتے تک گھبرا جاتے تھے، اتنا زبردست عذاب الہی تھا۔ چلتے 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 فرعون کے پیلس میں انٹر ہو گئے۔ فرعون کے پیلس میں جب انٹر ہوئے تو فرعون کے سامنے سب سجدہ کرے، موسیٰ اور ہارون کھڑے ہوئے۔ فرعون نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں تجھے تبلیغ کرنے آیا، اپنی خدائی کو چھوڑ دو، جو تیرا اور میرا خدا اس کو مان لے۔ تو فرعون نے کہا کیا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تم ہو کون؟ موسیٰ نے کہا مان لے میرے خدا کو۔ فرعون بڑا شارپ تھا، اس نے غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا تم موسیٰ ہو نا، ہمارے پیلس میں رہتے تھے اور آج آ کے مجھے تبلیغ کر رہے ہو؟ تو کہا تم ہو کون، اب کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ کہا میں عراق میں تھا۔ تو کہا اب یہ باتیں کیا ہے؟ تو کہا تو خدائی چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں تمہیں ابھی گرفتار کراؤں گا۔
موسیٰ نے عصا اس کے سامنے پھینکا. روایت کا جملہ ہے جیسے ہی اژدہے کو دیکھا دنیا کا خدا الٹے منہ پیچھے گرا, گر کے کہنے لگا موسیٰ بچا لے مجھے. موسیٰ نے آگے بڑھ کر اٹھانا چاہا, گھبرائے موسیٰ. اللہ نے کہا پھر موسیٰ گھبراؤ مت, پھر وہ عصا بن جائے گی. تو ابا کا دامن یوں کر کے پکڑ لیا. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ دونوں برابر کے نبی ابراہیم اور موسیٰ, ابراہیم آگ میں جا رہے تھے وہ گھبرائے نہیں, موسیٰ اژدہے کو پکڑنے کے لیے گھبرا رہے تھے. تو امام نے کہا سنو, ابراہیم کی پشت میں ہمارا نور تھا اسی لیے ابراہیم کا خوف ختم ہو گیا تھا, موسیٰ کی نسل ختم ہو رہی تھی, عیسیٰ پہ نور نہیں تھا اس لیے وہ گھبرا رہے تھے. تو ایک چیز کا تو پتا چل گیا کہ آل محمد اگر ساتھ ہے پھر خوف نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں واقعات کو چھوڑتا ہوں. بہرحال گفتگو ہوئی. دوسرے دن پھر موسیٰ نے کہا کہ فرعون میں تجھے ایک پیکیج دیتا ہوں. اس نے کہا کیا پیکیج؟ تو کہا اگر تو میرے خدا کو مان لے گا تو تجھے ابدی زندگی ملے گی, حکومت تیری باقی رہے گی, اور تجھے کوئی بیماری نہیں آئے گی, تو جوان رہے گا. اچھا, نبی ابراہیم سے پہلے تک کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے, گرے نہیں ہوتے تھے, انہیں سب جوان فرسٹ کلاس رہتے تھے. ابراہیم کے بعد یہ بال سفید ہونا شروع ہوئے. تو اس کے بعد موسیٰ نے جب تک کہا, اس نے فرعون نے کہا لیٹ می آسک مائی وائف اینڈ آئی ول کم بیک ٹو یو. میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کہہ رہی. اس نے کہا میں بیوی سے رائے لیتا ہوں. ہاں یہ آج کی عادت نہیں ہے. بلیو می. گیا آسیہ کے پاس, آسیہ سے کہا سنو میرے پاس بہت اچھا پیکیج آیا ہے, کیا میں اسے ایکسپٹ کروں؟ آسیہ نبی موسیٰ جانتی تھی, کہا یار اس سے اچھا کوئی پیکیج ہو ہی نہیں سکتا, ایکسپٹ کر لے, اس کو مان لے, خدائی چھوڑ دے. اس نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں, یہ پاسبل ہی نہیں کہ میں خدائی چھوڑ دوں. اس کے بعد آسیہ نے کہا تو کیا سمجھ رہا ہے, میں بھی تیری خدائی کو نہیں مانتی, میں بھی اس کے سامنے سر جھکاتی ہوں. عزیزو یہاں پہ اعتراض کرتے کہ پوری زندگی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ہی نہیں, کلمہ کبھی نہیں پڑھا کلمہ. کوئی تاریخ سے آسیہ کا کلمہ پروف کرے. چھوٹے نبی کو بچانے کے لیے آسیہ نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا. وہ تو ایکسپٹ کرتے ہو, جو سردار انبیاء ہے اس کی حفاظت کے لیے ابو طالب کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. مسلمان کلمہ پڑھ رہا تھا, ابو طالب پڑھا رہا تھا. ابو طالب کلمہ پڑھوا رہے تھے. مائنس ابو طالب اسلام کچھ نہیں ہے. مکے میں اسلام ختم ہو جاتا اگر جناب ابو طالب نہیں ہوتی. تو بہرحال آگے بڑھی. فرعون نے آگے موسیٰ سے کہا کہ میں نہیں مانتا. فرعون نے جادوگروں کو بلوایا, پیٹ پہ تھا اس وقت جادو, بلوا کے کہا سنو میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جو لکڑی پھینکتا ہے اشلاء بنتا. تو ان لوگوں نے ایک بات کی, ان لوگوں نے کہا سنو اگر یہ خدا کی طرف سے آیا تو ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے, اگر دنیا کا کوئی جادوگر ہے تو ہم اس کو ایک لمحے میں ختم کر دیں. فرعون نے کہا کہ میں تم سے مقابلہ کرتا چاہتا ہوں. مقابلے کی ڈیٹ فکس ہوئی. موسیٰ دنیا کے اس وقت کے تمام جادوگر جو اس وقت پیک پہ تھی, 70,000 اونٹوں پہ 70,000 کیملز کے اوپر رسیوں کو لے کر آئے تھے. وہ تھریڈز کو لے کر آئے تھے. 70,000 کیملز تھے. لاب تھی پوری. میدان فکس ہوا, اوپن گراؤنڈ میں موسیٰ بھی پہنچے, ہارون بھی پہنچے. پورے دنیا کے جادوگر, آپ دیکھیں کیا منظر ہوگا, شیطان اپنے کمال پر پورے پہنچ گئے وہاں پر. اور فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. موسیٰ پہنچے. جب موسیٰ پہنچے تو ان جادوگروں نے رسیوں کو پھینکنا شروع کیا. قرآن کہتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں سانپ بن گئے اور ایک دوسرے پہ حملہ کرنے لگے, موسیٰ کی طرف بڑھنے لگے. موسیٰ نبی ایک لمحے کے لیے رکا. اللہ نے کہا موسیٰ گھبراتے کیوں, اپنے عصا کو پھینکو. موسیٰ نے عصا کو پھینکا. اس اژدہے نے
ان تمام جادوگروں کے سانپوں کو کھانا شروع کیا. جب سب کھا لیا تو یہی یہاں پہ بات کو روکتا ہوں، روک کے وہ وقت کو یاد کرو کہ جب 8ویں امام سے اسی جادوگروں نے مذاق کیا تھا مامون رشید کے کہنے پر، تو اس وقت جب مامون رشید کو مذاق کر رہا تھا امام سے، معذرت توہین کرنا چاہتا تھا، تو اس وقت امام نے خالین کا جو شیر کی تصویر تھی اس کو حکم دیا تھا کہ باہر آؤ اور اس کافر کو ختم کرو، اس جادوگر کو. تو جادوگر کو شیر نے آ کے نگل لیا تھا. تو اس وقت مامون نے کہا تھا کہ اے فرزند رسول، آپ شیر کو حکم دے کہ وہ جادوگر کو نگل دے، واپس کر دو. تو امام نے کہا تھا سنو، اگر عصائے موسیٰ ان سانپوں کو واپس کر دی تو یہ بھی واپس کر. ایک زبردست حملہ ہوا، موسیٰ نے تمام طریقے سے ان کے اژدہے نے اس کے جادو کو ختم کیا. اب یہ اژدہا پلٹا فرعون کی طرف. روایت کا جملہ ہے کہ فرعون ایسا بیمار ہوا، اس کے بعد ایسا بیمار ہوا کہ ظلم ختم ہوا، کھلم کھلا موسیٰ تبلیغ کرنے لگے. پھر اللہ کا حکم آیا کہ موسیٰ ان لوگوں کو لے کے تم مصر کو چھوڑ دو، ہجرت کرو. پورا 1,00,000 آدمی کو لے کے موسیٰ چلے. چلتے 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 یہی دریا نیل آ گئی، ریور نائل. جب ریور نائل پہنچی، فرعون پیچھے لشکر کو لے کے آ رہا، اس کے بعد بھی کئی لاکھ کا لشکر ہے. موسیٰ 1,00,000 کو لے کر پہنچے. جب پہنچے دریا کے پاس، سامنے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر. تو یہ موسیٰ کے ساتھ تھے، یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ آج کے پرابلم کریٹر نہیں ہے، وہاں اس زمانے سے پرابلم کریٹر. رونے لگے، کہنے لگے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ موسیٰ نے کہا گھبرا مت. ہاتھوں کو اٹھایا. اللہ نے کہا موسیٰ ایسے نہیں، واسطہ دو ان کا، ان معصومین کا، ان انوار کا. تو روایت کا جملہ پھر کہہ رہا ہوں، قصص الانبیاء، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. آپ کو پتا ہے جو عصائے موسیٰ جو تھی نا، اس پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ قصص الانبیاء. قصص الانبیاء شیعہ کتاب نہیں، نجم الحسن کراروی میں نے بھی لکھا. وہ کتاب نجم الحسن کی میرے پاس شکاگو میں موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ اس پہ جو کلمہ تھا، پورا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تھا. وہ عصا کے اوپر لکھا تھا. اور اللہ نے کہا تھا کہ ان کا نام لو، نام لے کے عصا کو مارو پانی کے اوپر. جب پانی پہ مارا تو پانی پھٹا، زمین نمودار ہوئی. یہاں پر مولا کے زمانے میں ایک یہودی نے سوال کیا تھا علی سے کہ یا علی یہ بتاؤ، میں اس وقت تم کو مانوں گا. 10 سوالات تھے. 10 سوال میں یہ ایک سوال یہ تھا کہ یا علی یہ بتاؤ، وہ دنیا کی کون سی زمین ہے کہ جس میں صرف ایک مرتبہ سورج چمکا، اس کے بعد نہیں چمکے گا؟ تو مولا نے کہا تھا کہ جب موسیٰ نے عصا مارا، دریائے نیل پھٹی، نیچے زمین نمودار ہوئی، موسیٰ کا لشکر گزر گیا، اس پہ سورج چمکا اور پانی مل گیا. کہ وہ ایک زمین ہے جس میں صرف ایک دفعہ سورج چمکا، پانی پھٹا، ایک راستہ بنا. ان لوگوں نے کہا کہ سنو موسیٰ، ہم ایک راستے تو چل ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم ٹرائبس میں بٹے ہوئے، ہم کو راستے چاہیے. 12 ٹرائبس ہیں، 12 راستے بناؤ. موسیٰ نے کہا یار تم لوگ بڑا پرابلم کر رہے ہو. انہوں نے ماننا شروع کیا. راستہ مانگا بھی 12 ہی تھا انہوں نے، تو 12 راستے بنے. جب راستوں پہ چلنے لگے تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ ایسا تھوڑی ہم چلے جائیں گے اندر، ہم کو کیا پتا کہ وہ قبیلے والا صحیح جا رہا ہے یا یہ قبیلے والا صحیح جا رہا ہے. تم ایسا کرو، اس دیوار میں، پانی کے دیوار میں وینٹیلیٹرز بھی بنا دو کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلو ہائی تو کر سکیں. تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. موسیٰ نے مارنا شروع کیا. عصا کیا تھی؟ ایک معجزہ تھا، معصومین کے نام تھے اس پہ. یوں مارتے رہے، وینٹیلیٹرز بننے لگے. یہ پورا لشکر 12 راستوں سے چلنے لگا. پیچھے سے فرعون آیا لشکر کو لے کے. فرعون نے کہا یہ تو بڑا اچھا بن گیا یار، یہاں پہ تو بغیر پیسے خرچ کرے پورا ایک کازوے بن گیا ہے، راستہ بن گیا. فرعون اپنے لشکر کو لے کے، اللہ کی شان دیکھے، فرعون اپنے لشکر کو لے کے آیا. موسیٰ دنیا کا رہبر نہیں تھا، وہ ولایت اور جو نبوت تھی وہ آخرت کے اللہ کی طرف سے آئی تھی. موسیٰ پہلے آگے نہیں گئے، پہلے اپنی قوم کو آگے کیا. کرتے کرتے لاسٹ پرسن تھے موسیٰ. جب وہ پانی کو کراس کیا، تو فرعون اپنی آرمی کو لے کے پانی میں انٹر ہوا. جب پانی میں انٹر ہوا تو 20 دریا میں جب پہنچا
موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھے. جیسے آگے بڑھے تو جیسے ہی فرعون بیچ میں پڑا اور موسیٰ آگے بڑھے, اللہ نے ہوا کو حکم دیا, پانی کو حکم دیا کہ ہوا تیز چلے, پانی کو حکم دیا کہ اب ملنا شروع ہو جا. جب تیز ہوا چلی اور پانی ملنا شروع ہوا, فرعون جب یہاں تک غرق ہو گیا, اب اس کو کنفرم ہو گیا کہ اب میری موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس وقت فرعون نے پکار کے کہا کہ موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں, موسیٰ مجھے پلیز بچا لے, موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں, مجھے بچا لے. 3 مرتبہ کہا. موسیٰ نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا, بلکہ موسیٰ نکل گئے, پانی تیز آیا, فرعون غرق ہوا. جیسے فرعون غرق ہوا لشکر کے ساتھ, موسیٰ کو آواز آئی اللہ کی کہ اے موسیٰ سنو. 3 دفعہ فرعون نے پکارا, تم نے ایک جواب بھی نہیں دیا. ارے جواب تو دے دیتے. تو اس وقت موسیٰ نے کہا پروردگار, وہ تیرے سامنے آیا تھا. فرعون موسیٰ کا دشمن نہیں تھا, خدا کا دشمن تھا. کہ اتنا بڑا دشمن تھا, میں کیسے بچا تھا. آواز آئی موسیٰ تم کو پکار رہا تھا 3 مرتبہ, ایک دفعہ مجھے پکارتا میں بچا لیتا. کرم دیکھو, اللہ کا کرم دیکھو. ایک دفعہ پکار, کبھی گھبرانا نہیں. روز پکارو, مختلف ناموں سے پکارو, افضل ترین عبادت. اب موسیٰ لشکر کو لے کر چلے. جب چل رہے تھے, ایجپٹ کو کراس کر کے عراق میں انٹر ہوئے. سعودیہ میں جب انٹر ہوئے تو ڈیزرٹ ہر طرف. جو موسیٰ کے ساتھ کوکس تھے, جو پوری کیٹرنگ دیکھ رہے تھے, ان لوگوں نے آگے کہا موسیٰ آگے جو سفر ہے وہ 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر کا, اس سے بھی آگے, اور ہمارے پاس جو کھانا پینا سب ختم ہو گیا, 1-2 دن کا باقی ہے, آگے کچھ ملنے والا نہیں. یہ ان کے قبیلے والوں نے سن لیا, اب رونے لگے کہ موسیٰ فرعون سے بچ کے آئے تھے, کیا یا بھوکے مر جائیں گے. موسیٰ نے کہا گھبراؤ مت, میں کیا کروں, انتظام کریں گے, اللہ بڑا ہے. تو کہا نہیں, اللہ سے کہو کھانا بھیجو. ٹو ڈیمانڈنگ یہ قوم, کبھی ڈیمانڈ اتنا مت کرے, اتنے ڈیمانڈنگ تھے کہ اللہ سے کہو کھانا بھیجو. موسیٰ نے کہا یار کسی کے لیے نہیں آیا, میرے لیے نہیں آیا, تمہارے لیے آئے. تو کہا نہیں بھگوا ورنہ تو ہم ساتھ چھوڑ دیں گے. موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار تو دیکھ رہا ہے ان کی حالت, اتنے بھوکے, ابھی کھانا ختم نہیں ہوا, بھوک لگ رہی, بلیو می. تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار کچھ کر ارینجمنٹ. آواز آئی موسیٰ گھبراؤ مت, میں کھانے کا انتظام کرا رہے. کتنا بڑا رازق ہے وہ, روز 110 مرتبہ یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو. وہ شخص ہاتھ کو نہیں پھیلائے گا جو اللہ کا نام کو پکارتا ہے یا رازق. رزق کے پیچھے, رزق اس کے پیچھے چلے گا, وہ رزق کے آگے چلے گا. پہلے 5 صلوات پڑھیں, بعد میں 4 صلوات پڑھیں نماز فجر کے بعد. چل رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ان سے کہو گھبراؤ مت, میں کھانا بھیجوں گا. اب بڑے یہ سکون میں کہ پہلا کھانا آنے والا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ بھیجتا کیا ہے اللہ کے پاس کی دعوت مذاق ہے, اور لانے والے کون, پورے فرشتے, کوئی جوک نہیں ہے, حقیقت ہے, منو سلوا. اور جب پورے یہ قوم صحرا میں بیٹھی ہوئی تھی, اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں کل صبح بھیجنے والا. فرشتے بڑے بڑے ٹریز میں کھانا لے کر آ رہے تھے اوپر سے. یہ پوری قوم بیٹھی ہوئی تھی. کب آئی یہ فرشتے, کب آئے؟ 8 بجے نہیں آئے صبح میں, بریک فاسٹ کا جو آپ کا ٹائم, یا لنچ ٹائم پہ نہیں آئے, یا ڈنر ٹائم پہ نہیں آئے. روایت کا جملہ ہے کہ جب پہنچے تو صبح فجر سے پہلے پورے کھانے کو لے کر آئے. کب تک ٹھہرے رہے؟ جب تک نماز فجر کا وقت تھا. ادھر سورج کی کرن نکلی, اللہ نے حکم دیا کہ پورے واپس آ جاؤ. یہ بھی نہیں کہ واپس خالی ہاتھ مت آؤ, جو جاگ رہا تھا وہ لے رہا تھا, جو سو رہا تھا وہ کھو رہا تھا. رزق بڑھ رہا تھا, جو جاگ رہا تھا. یاد رکھو آج بھی نماز فجر پہ بہترین, اگر رزق کا پرابلم کو دور کرنا چاہتے تو نماز فجر مس مت کرو. کوئی فائدہ نہیں ہے رات بھر جاگو 4 بجے سو جاؤ, نماز فجر کی نماز ضرور پڑھو. اور جو کھانا بڑے بڑے ٹریز میں آ رہا تھا نا, کیا آ رہا تھا آپ کیا سمجھیں؟ نہاری پائے آ رہے تھے, نہیں, میکڈونلڈس آ رہا تھا, برگر کنگ تھا, بلیو می, روسٹڈ چکن تھے, بیک فش تھی, بلیو می بیک فش آ رہی تھی. اللہ دعوت کرے تو 7 کورس میل تھا, اللہ کی طرف سے دعوت تھی.
فرشتے لاتے تھے، ایک ایک کے سامنے رکھتے تھے. اب جو آ رہا تھا، اس لیے کہ بڑے کھانے پینے والی قوم تھی. ہمیں بہت تکلف سے پڑھ رہا، کہیں اور ہوتا تو بتا دیتا کہ کس کی عادت تھی. میں نے کچھ نہیں کہا. بہرحال کھانا آیا، کھلایا، فرشتے لے کر چلے گئے. پھر انہوں نے کہا، جب چلنے لگے تو کہا موسیٰ یار گرمی بہت ہے. تو موسیٰ نے کہا میں ایئر کنڈیشن لگاؤں. اس زمانے میں ایئر کنڈیشن کا تصور نہیں تھا. جب جا رہے تھے کہنے لگے موسیٰ گرمی بہت ہے. موسیٰ نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا نہیں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو کہ ہمارے اوپر سایہ کر دے. میں نے کہا ٹو ڈیمانڈنگ، کسی امت نے اتنا نہیں ستایا جتنا یہ بنی اسرائیل نے ستایا. موسیٰ نے کہا میں کیا کروں اگر گرمی بہت ہے؟ تو کہا یار اللہ سے کہو، اس کے قادر مطلق ہے کہ ہمارے اوپر ایک بادل کا سایہ کر دے، ایئر کنڈیشن کا. جب ٹیمپریچر 50-60 جا رہا تھا نا سیلسیس میں، تو ایک بادل کا سایہ آ جاتا. بالکل باقاعدہ ایئر کنڈیشن میں وہ لوگ چلتے تھے. جو مانگ رہے تھے دے رہے تھے. یہی وہ قوم ہے جس نے خدا کو دیکھنے کا بھی خواہش کی تھی. نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک کسی نے جرت نہیں کی کہ ہم کو خدا کو بتاؤ. اب بات آئیے تو سن لیں، اس لیے کہ یہاں پہ ایک مولا کا مجھے ایک شعر پڑھنا اس لیے پڑھ رہا ہوں. خواہش تھی، کوئی قوم نے خواہش نہیں کی. بس مجلس ختم کر رہا ہوں. کسی نے خواہش نہیں کی. یہی وہ امت تھی جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا لن ترانی لن ترانی یا موسیٰ. موسیٰ نے جا کے کہا پروردگار تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا یار تم نے نہیں دیکھا تو یہ کیا دیکھیں گے؟ لن ترانی. کہا نہیں مالک. جب فورس بڑا موسیٰ کا، اللہ نے کہا گھبرا مت، تو بڑا کریم ہے، گھبراؤ مت. تم ایسا کرو اپنے پورے 1 لاکھ آدمی میں سیلیکٹ کرو، سیلیکٹ کر کے لے کرو. تو کہا کتنے سیلیکٹ کرو؟ تو کہا 70 سیلیکٹ کرو. 70 آدمیوں کو موسیٰ لے کر طور پہ آنے لگے. لانے سے پہلے کہا سنو تم خدا کو اسی وقت دیکھو گے اگر زندہ رہ گئے. زندہ رہ گئے تو سمجھے تم نے دیکھ لیا، مر گئے تو ذمہ داری میری نہیں. تو کہا نہیں، مر گئے تو زندہ بھی کرنا ہے ہم کو. آپ سمجھ رہے؟ ڈیمانڈ دیکھیں، ڈیمانڈ دیکھیں، ہم کو دیکھنا بھی ہے. موسیٰ نے کہا مر گئے تو پھر میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. تو ان کے ساتھیوں نے کہا نو، ایسے کیسے؟ لے کے جیسے جا رہے ہو ویسے نیچے لے کے آنا برابر. ہم جب کویت سے عمرے پہ جاتے ہیں نا، ہم لوگ بس سے جاتے تھے، فی سبیل اللہ گروپس لے کے جاتے تھے. تو کویت سعودی بارڈر کے اوپر، وہاں پہ جو ان کا امیگریشن آفس ہے باڈی کے اوپر، بارڈر کے اوپر، تو وہ لوگ جو کش بولتے ہیں اس کو، جو مینیفیسٹ جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں، عربی میں کش بولتے ہیں، تو وہ پورے نام لے کے جو گروپ لیڈر ہوتا تھا اس سے سائن لیتا تھا. لے کے سعودی یہ بولتا تھا سنو بس میں تمہارے 49 ہے، اگر 48 ہوں گے تو تم کو اندر بٹھا دوں گا. تو لوگ جو لیڈر ہوتا ہے وہ بڑا گھبراتا، ایک ایک آدمی کو سب پکڑ کے لے جاتے. بیٹھے ہیں پوچھے ہم ان سے ایسا کہ بھائی ایک بھی اندر ہوگا تو ہم اندر ہو جائیں. تو یہاں موسیٰ سے ان لوگوں نے کہا سنو جتنے لے کے جا رہے ہو نا پورے لے کے آنا نیچے، کوئی مرنا ورنا نہیں چاہیے لیکن خدا کو بھی دیکھنا ہے. پہنچے، میں نے وہ پہاڑ دیکھا عجیب کے دور جو تھا، پہاڑ پہ موسیٰ پہنچ گئے. ایک چمک ہوئی، سپاگ ایسا زبردست حسین و خوبصورت چمک ہوئی. چمک کا ہونا تھا، جتنے موسیٰ کے ساتھ کے سب ہلاک ہو گئے. موسیٰ غش کھا کے گر گئے. اللہ چمک میں تو نہیں آ سکتا، اگر اللہ نور بن کے آ جائے تو پھر اللہ نہیں. حقیقت ہے نا بھائی، اگر اللہ کو کہنا اللہ نور ہے تو پھر ختم ہو گیا اللہ کی. اللہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا. یہاں میرے مولا کا ایک جملہ ہے خطبے میں، جہاں میرے مولا نے کہا کہ میں اصلی نور کی چمک ہوں. اب وہ کون سا نور ہے، کہاں چمکا، کسی کو نہیں معلوم. مولا کا جملہ ہے کہ میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں. شاعر نے اپنے مسدس کے ایک بند میں اس پورے واقعے کو نظم کیا کہ خود ہی گم ہو گئے، ایک ایسا نظارہ دیکھا طور پر آپ نے، کس نور کا جلوہ دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم، موسیٰ کا نام، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ.
یہ پورا واقعہ ہوا، نیچے آ گئے، موسیٰ کا دیکھو جتنے لے کر گیا تھا پوروں کو لے کر آیا. آپ کو پتا ہے، یقین کریں میری بات پہ، وقت نہیں ہے، میں بتاؤں گا پھر کبھی، کہ ان 70 آدمیوں سے پوچھا گیا تھا کہ موت تو آ گئی تھی، تم نے دیکھا کیا؟ کیا دیکھا وہاں پر؟ یقین کرو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا، کتاب شکاگو میں میری موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ محمد اور آل محمد کے جلووں کو دیکھا. کتنی بڑی بات. لیکن ہم اگر چاہنے والے صحیح بنے نا تو وہ جلوے دیکھ سکتے ہیں. صحیح بتا کہ میرے مولا کے چاہنے والے اطاعت گزار بنے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں ہمیشہ زندگی میں، بس آخری جملہ، میں آپ سب کا بے انتہا شکر گزار کہ میں تو ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، 4 دن اتنی کثیر تعداد میں آئے، سنے، جو میں نے میسیجز دیے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک چیز یاد رکھیں، شیعہ وہی ہوگا جو فرمان علی کو بھی مانے، شان علی کو بھی. مولا کے فرمان کو ضرور مانو، زبان کی نوک سے علی علی مت کرو، عمل کر کے بتاؤ کہ علی کی محبت کیا. شان علی کو کافر بھی مانتا ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی مانتا ہے مولا کی شان. مولا اس کیریکٹر کا نام کہ ہمارے ہندوستان میں ہندو قصیدہ پڑھتے ہیں 13 رجب کو، تو شان علی کو تو سبھی مانتے ہیں. شیعہ وہ ہے جو فرمان علی کو، مولا کی سیرت کو، جو مولا کی ٹیچنگز ہے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. یہ کوشش کرو کہ 24 گھنٹے میں تمہارا علی تم سے راضی ہو جائے. کوئی ایک عمل ایسا ہو جس سے میرا مولا راضی ہو، اور آج کے دور کا امام ہم سے راضی ہو جائے، فرزند علی راضی ہو جائے. بس دوستو، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اور معصوم کو راضی کرنے کے لیے ذکر حسین سے بہتر کوئی عمل نہیں. ذکر حسین وہ عمل جسے امام سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے. اللہ ہماری ان مجالس کو قبول کرے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم ویسے زندگی گزاریں جیسے ہمارا امام چاہتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ کربلا ایک مکمل پیغام ہے. ایسا پیغام ہے کربلا، ایسا پیغام ہے کربلا کہ اگر کربلا کو سامنے رکھ کر انسان زندگی گزارے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب یہ ایام آتے ہیں تو چاہنے والے بے چین ہو جاتے. ایسے محسوس ہوتا جیسے ایک واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہوا. یہ کمال ہے، یہ صداقت ہے اس واقعے کی. کیسا نہ ہو، ہم چاہنے والے ہیں، اگر ہمارے دل کو درد نہ ہو پھر اور کس کو ہوگا؟ ہم تو امام کے ماننے والے ہیں نا. اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کرے. یہ ماں باپ کی تربیت ہے، یہ ماں باپ کی نسلی طہارت ہے جو آپ ذکر حسین کر رہے ہیں. اور اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی بلیسنگ نہیں ہے ذکر حسین سے بڑی. اس ذکر کو سینہ بہ سینہ لے کے آگے بڑھے. کل سے جب حسینی IEC کیا ہے وہاں پہ میری مجالس کل سے شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ 8 بجے. تو وہاں پہ کل میری پہلی مجلس ہے منڈے کے دن، وہاں کے مجالس میں بتاؤں گا کہ ذکر حسین کتنی بڑی بلیسنگ ہے جو ہم کو دی گئی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بی بی نے ہم کو چنا. جب کہا تھا رسول نے کہ بیٹی تیرا گھر اجڑ جائے گا، تیرا حسین مار ڈالا جائے گا، اس وقت شہزادی نے تڑپ کے کہا تھا بابا کیا میں نہیں رہوں گی؟ ابو الحسن نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، حسن نہیں ہوں گے، آخر پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ کون روئے گا؟ تو اس وقت رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ قوم کو پیدا کرے گا جو کربلا والوں کا ماتم کریں گے. عزیزو، شہزادی کے دل کو سکون پہنچا جب یہ سنا کہ ہم پیدا ہوں گے. تو عزاداری ایک بہت بڑی رحمت ہے جو ہم تک آئی. اس وقت حسین نے اٹھ کے رسول سے پوچھا نانا میرے رونے والوں کو آپ کیا عطا کریں گے؟ تو رسول نے کہا میرے لال میں شافی روز محشر ہوں، میں تیرے رونے والوں کی سفارش کروں گا. پلٹ کر مولا علی سے کہا کہ بابا آپ کیا دیں گے؟ تو کہا میرے لال روز محشر پیاس اپنے کمال پر ہوگی، میں ساقی کوثر ہوں، میں سب سے پہلے جام تیرے رونے والوں کو دوں گا. میں کہوں مولا کربلا میں علی اصغر پیاسا ہے، مولا سکینہ پیاسی ہے، مولا. عزیزو، اس کے بعد پلٹے حسن کی طرف کہا بھیا تم کیا عطا کرو گے؟
تو کہا میں سردار جوانان جنت ہوں، میں تیرے رونے والوں کی سفارش کروں گا۔ اب چھوٹے سے حسین ماں کے گلے میں ہاتھوں کو ڈال کے کہا ماں آپ کیا دیں گی؟ تو کہا میرے لال میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی۔ روایت کا جملہ ہے کہ روز محشر جب فاطمہ میدان محشر میں آئیں گی تو عالم یہ ہوگا کہ سر کے بالوں کو کھول دیں گی، ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے، علی اصغر کی میت ہوگی، حسین کا پیراہن ہوگا، عرش الہی کے نیچے آ کے فریاد کرے گی پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے۔ شہزادی کونین کی فریاد ہے دوستو، صرف بیوی کا کرم ہو جائے تو ہماری بخشائش ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ مادر حسین راضی ہو جائے اور مجلس کا اہتمام کرے۔ مجلس سب سے بڑی نعمت ہے جو ہم کو عطا کی گئی، اس کی قدر کریں گے۔ مجلس حسین کیا ہے؟ اگر اس کا صحیح معنی میں معلوم ہو جائے کہ ذکر حسین کیا چیز ہے تو انسان 24 گھنٹے ذکر امام کرے۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے، اندازہ نہیں، ہم اس کا فارمیلٹی کے لیے کریں، کبھی نہیں کرنا۔ ذکر حسین ہمارے لیے برکت ہے، رحمت ہے۔ اور جس ذکر میں مادر حسین آ جائے، حسین کی ماں اکیلی نہیں آتی، پتہ نہیں کون کون مجلس میں آتا، بی بی زینب بھی آتی ہوں گی، بی بی سکینہ بھی آتی ہوں گی۔ اور جب مجلس میں گریا ہوتی ہے تو حسین کی ماں ایک ایک رونے والوں کے قریب جا ان کے آنسوؤں کو جمع کر کے دعا دیتی ہے کہ میرے بچے پہ رونے والے، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ یہ حسین کی ماں کی دعائیں، اس لیے کہ دوستو ایک دوپہر میں ایسا گھر اجڑ گیا کہ پھر اب وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوا۔ فاطمہ کا گھر آباد نہیں ہوا، ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ ایک کے بعد سب کو شہید کر دیا۔ سب سے زیادہ ظلم تو اختتام تک پہنچا۔ ظلم شروع ہوا کربلا میں صبح سے، اور چلتے چلتے جب آخر تک پہنچا تو ظالموں نے رباب کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ تو انسانیت ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آج بھی کلکتے انڈیا میں، کلکتے میں جب عاشورے کا جلوس نکلتا ہے، اچھا رونے کے لیے یہ کہا گیا کہ جب رونا نہیں آئے تو سر کو جھکا دو، رونا نہیں آئے تو رونے والوں کی صورت بنا، اس لیے کہ رونا یہ افضل ترین عبادت۔ حسین کے غم میں کیسے نہیں آتا اگر حسین کے غم میں نہیں روکے؟ جو آنکھیں حسین کے غم میں روتی ہے وہ قیامت میں نہیں روئے گی۔ رباب کے بیٹے کو بھی ختم کر دیا۔ آج بھی جب کلکتے میں جلوس نکلتا ہے عاشورے کا تو جلوس میں زلجنا بھی ہوتا ہے اور ایک ہندو بستی سے گزرتا ہے۔ جب ہندو بستی سے گزرتا ہے تو وہاں ہندو عورتیں برتن میں دودھ لے کے ٹھہرتی ہیں اور زلجنا کے قریب آ کر دودھ کو ڈالتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیوں کرتی ہو تو کہا اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کا ایک بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، جس کو ظالموں نے ظلم سے شہید کر دیا، ہم اس علی اصغر کے نام پہ بناتے۔ میں ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کروں۔ شہزادے علی اصغر، یہ وہ شہادت ہے میرے شہزادے کی، شہادت عظمیٰ، ایسی شہادت کہ شہادت کے بعد علی اصغر کی یادیں مسلسل ہوئی، کربلا سے یادیں شروع ہوئی، شام غریبہ جب دفن کر دیا گیا تھا علی اصغر کو، ماں کے دل کو ایک سکون تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ شام غریبہ جب خیمے جل گئے تو بیویاں جلی ہوئی خنان میں بیٹھی ہوئی تھی، تو رباب نے محسوس کیا کہ ایک ظالم نیزے کی انی سے زمین کی نرمی دیکھ رہا ہے۔ رباب نے دیکھا کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کے نیزے میں علی اصغر کا جسم آ گیا، ماں کی نظروں کے سامنے علی اصغر کو ذبح کیا گیا۔ رباب فریاد کرتی رہی، ہاں یہ میرا لال ہے جس کو میرے آقا نے دفن کیا تھا۔ یادیں، بس میں آخری مجلس سے پرسہ دے کر اٹھے، وہاں سے یادیں چلی، کوفہ اور شام میں بھی علی اصغر کی یاد آئی۔ جب سکینہ دفن ہو رہی تھی اس وقت رباب نے دیکھا کہ میری گودی اجڑ گئی، واپس بی آئی آ کر خبر حسین پہ ایک جملہ کہا تھا کہ میرے والی، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گودی بھی خالی ہو گئی۔ ایک کربلا میں اجڑی، ایک شام میں اجڑی، وہاں سے چل کر جب بی پہنچ گئی، جب قافلہ مدینہ پہنچا، بشیر سا
ساتھ ساتھ ہے، بس میں نے زحمت کو تمام کیا، بشیر ساتھ ساتھ ہے۔ جب پورا کام ہو چکا اس وقت بشیر نے مدینے میں آ کے امام زین العابدین سے کہا کہ مولا اب میں جانا چاہتا ہوں، جو میں نے خدمت کی ہے بس اس خدمت کو قبول کر لے۔ جب بشیر چلنے لگا تو امام نے بشیر سے کہا بشیر ٹھہر جا۔ اندر گئے، اندر جا کر سیدانیوں سے کہا کہ بشیر نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، اسے کچھ تحفہ دیا جائے۔ تو بیویوں کے بعد جو کچھ زیور بچا ہوا تھا ایک کپڑے میں رکھ کر امام نے لا کے تحفہ دیا۔ اس نے زیور کو دیکھا، منہ پیٹ گیا، کہا مجھے زیور نہیں چاہیے، مجھے کچھ تبرک چاہیے جو میں اپنے ساتھ خبر میں لے جاؤں۔ اب امام اندر گئے، جب واپس آئے تو ایک چھوٹا سا ایک رومال تھا، وہ رومال لا کے دیا، اس میں ایک سوراخ تھا، خون لگا ہوا تھا۔ بشیر نے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ میرے بھائی علی اصغر کے گلے پہ تھا جب ہرملا کا تیر چلا، یہ علی اصغر کا خون ہے، یہ وہ رومال ہے۔ پروردگار میرے شہزادے علی اصغر کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیے، سب مل کے آمین بولیے۔ پروردگار میرے شہزادے علی اصغر کے مصائب کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما لے، ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے، بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے۔ ہم سب کو سعادت دے کہ انشاءاللہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم امام کا ذکر کریں، جب بھی ذکر حسین کرے اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ پروردگار شہزادے علی اصغر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار میرے شہزادے علی اصغر کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے تمام مرحومین کو معاف کر دے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہم کو سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، اور ہم خدمت ویسے کریں جسے تو ہم سے چاہتا ہے۔ پروردگار ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے۔ زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین اور مومنات جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا، وہ لوگ جن کے نام وہاں بورڈ پہ لکھے ہیں وہ لوگ، اور کل مومنین اور مومنات اور محبان آل محمد کے لیے، اور نجم الحسن قراروی اور علامہ مجلسی اور جتنے ہمارے علماء اور ذاکرین گزرے ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط سے